السلام علیکم ناظرین اور السلام علیکم حاضرین. پروگرام ہے حسن قرات اور دنیا ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر علی حیدر حاضر خدمت ہے. دوستوں، ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت بہت اچھی ہو، وہ اچھی بات سنیں، اچھی بات کہیں، اچھی بات دیکھیں. آپ ان کو لاکھ کتابیں لا کے دے دیں، آپ ان کو کچھ بھی بولتے رہیں، لیکن بچہ کرے گا وہی جو ان کے والدین کریں گے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین بچوں کے لیے صحیح رول ماڈل کا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ضرور بہت جلدی تبدیلی لوگ محسوس کریں گے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج 7واں روزہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے، اور آج روزانہ کی طرح ہمارے آنریبل ججز جناب سید صداقت علی صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، قاری نجم مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم. السلام. بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ اب تک جو 6 پروگرامز چل چکے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ریکیپ آپ ضرور دیکھیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس وما ماشاء اللہ. اور آج 7ویں روزے پہ ہمارے پاس جو ننا منا ستارہ یہاں پہ اس قرات کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آیا ہے، اس کا تعلق کراچی سے ہے اور نام ہے ان کا شمس الرحمان. پلیز ویلکم کریں. بیٹا آپ کا نام شمس الرحمان، جی. اردو سمجھتے ہیں؟ تیاری آپ کی ماشاءاللہ پوری ہے؟ جی. صحیح ہے، مزے میں ہے. بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فتول عنهم حتى حين أبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون صدق الله العظيم. نام شمس الرحمان، عمر 14 سال، شہر کراچی. اس ننھے قاری کو ووٹ کے لیے HQ اسپیس نام لکھ کر 3031 پر بھیجیے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، کراچی سے شمس الرحمان، انہوں نے کیسا پڑھا یہ میں اپنے آنریبل ججز سے معلوم کرتا ہوں. جناب وحید ظفر قاسمی صاحب، سب سے پہلے. شمس الرحمان کو ابھی جو میں نے سنا ہے تو ان کو ابھی کافی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور بہرحال انہوں نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے، اور لفظ ان کے کلیئر نہیں ہیں، اور تجوید کی بھی کافی غلطیاں ہیں ان کی، اور دوسری کہ پڑھنے کا انداز بھی بس ٹھیک ہے، خاص اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن کوشش بہرحال انہوں نے کی ہے اپنی طرف سے. تو میں ان کو یہ نمبر دینا چاہوں گا جی. 4 مارکس. قاری سید صداقت علی صاحب. بہت محنت کی ضرورت ہے بچے کو. بیٹا آپ اچھی طرح محنت کریں، ابھی آپ کی بہت ابتدا ہے، کوشش کریں، محنت کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. گائیڈنس آپ کو اپنے ٹیچر سے لینی چاہیے کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، تلاوت ہوتی کیسے ہے، یعنی اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آواز کو کیسے استعمال کرنا ہے، تجوید کو کیسے اور ان کے حروف کو کیسے ادا کرنا ہے. آپ نے ادغام کیا، اس میں بالکل سب کچھ مکس کر دیا ہر چیز، اور جہاں پر بھی وقف کیا ہے آپ نے، آپ کا سانس ٹوٹ گیا جی. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کوشش کریں انشاءاللہ، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایسے ہی جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے دن بدن. میں ان کو جناب 3 مارکس. ناظم بھائی. یقیناً ان کی تجوید کی چند غلطیاں تھیں بیچ میں، جس میں را ایک جگہ میں ہلا دیا، مورسلین کر دیا، مورسلین کی جگہ. پھر ادغام مع الغنہ تھا، وہ انہوں نے اس کو اخفا بنا دیا، وہ حین یوں پہ وہاں وہ بھی انہوں نے غلطی کی. باقی اور چند اور کئی لفظ حذف کر گئے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا پڑھا انہوں نے. ادائیگی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. آواز ایوریج ہے، بہت بری نہیں ہے، بہت اچھی بھی نہیں ہے، ایوریج آواز ہے. اب کئی بچے اس طرح کے آ جاتے ہیں بیچ میں کہ ہمارے لیے کمنٹس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھے بچے ہوں نا پھر ہم ان میں وہ مطلب ٹیکنیکل چیزیں نوٹ کر کے پھر ہم اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے لیے بھی کمنٹ کرنا مطلب اتنے ایوریج ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. تو جتنا انہوں نے پڑھا اس حساب سے میں ان کو یہ نمبر دوں گا. 4 مارکس. ناظرین، ججز نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شمس الرحمان نے اچھا پڑھا اور آپ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں حصہ لیں اور ہمیں ای میل کریں hq@duniatv.tv پہ hq@duniatv.tv. آپ اگر ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے HQ اسپیس اپنے فیوریٹ پارٹیسپینٹ کا نام، اس کو 3031 پہ سینڈ کر دیں. جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ نجم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قصیدہ بردہ شریف اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں تو بڑی عنایت ہوگی. ویسے تو میرے والد قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ پڑھا جی، اور جس انداز میں انہوں نے پڑھا اس طرح تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں اس کے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نجم بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاضت مجھے نظر آ رہی ہے یہ بہت میوزیکل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو موسیقی ہے، جو میوزک ہے، وہ کہیں نہ کہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اسے لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس کا صحیح استعمال ہو تو وہ لوگوں کو اللہ کے رسول یا کوئی اچھی بات، کوئی میسج اورینٹڈ چیز، تو اس میں کیا اگر موسیقی کا استعمال کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ چند موضوعات ایسے ہیں کہ جن پہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی محتاط ہو کے گفتگو لوگ کرتے ہیں. جہاں تک موسیقی کی بات ہے تو اور دیکھیں سر جو ہے یہ پوری کائنات ایک سر میں بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں چلے پھریں ہر چیز میں خوبصورتی سر میں نظر آتی ہے. جب پتے بھی ہوا چلتے پتے بھی ہلتے وہ بھی ایک سر بن رہی ہوتی ہے. تو آپ اس چیز سے تو نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، موسیقی تو ہے، موسیقی ہے.
اب اگر آپ آواز سے کچھ بھی پڑھیں یہ بھی موسیقی ہے, ضروری نہیں کہ آلات. اب جہاں پہ تھوڑا سا اعتراض آتا ہے وہ آتا ہے آلات موسیقی پر. ٹھیک, اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آلات موسیقی میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں, لیکن مجھے یاد ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ کے والد صاحب قاری خوشی محمد الازہری صاحب, انہوں نے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے اس میں ڈف کا استعمال بھی ہے, اس میں ہلکا پھلکا میوزک یا کچھ گٹار کے بھی کچھ اس کے اندر استعمال ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے اس پہ کبھی کوئی اعتراض کیا ہو. وہ اس قدر خوبصورت. جی, اس کا مقصد, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے مقصد اچھا تھا. ٹھیک, ایک ایسا قصیدہ تھا جو حضور کی تعریف میں تھا. جی, تو اس لیے وہ ایک مقصد اچھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس کو پسند کیا. لیکن اگر آپ میوزک کا استعمال اس وجہ سے کریں کہ قوم میں یا لوگوں میں بے راہ روی پیدا کریں, بے شرمی ہو, بے حیائی ہو, پھر تو وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ہر لحاظ میں جو مرضی کر لو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب لیکن ایک مقصدیت ہے اس کی. اب دیکھیں ملی نغمے بھی تو بنتے ہیں جی, وہ بھی تو میوزک ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب لوگ پسند کرتے ہیں, ہر بندہ گاتا ہے ملی نغمے, کیا وہ موسیقی نہیں ہے؟ جی, ایک دور تھا کہ جب میوزک کا دورہ تھا ہندوستان کے اندر, صحیح, اور اس دور میں میوزک کا سہارا لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا پیغام, میسج جو ہے, کیونکہ لوگ رسیا تھے میوزک کے جی, تو انہوں نے سمجھا کہ اس وقت میوزک کو الاؤ کرنا ضروری ہے اور اس میوزک کے ذریعے میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اسلام پھیلانے کے لیے جب میسج پہنچا تو پھر لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور اسلام وہ کلام تھے, کوئی گیت یا گانے نہیں تھے, وہ مقصد تھا کہ اس وقت انہوں نے جائز اس کو قرار دیا اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو پھر لاکھوں لوگوں نے اسلام کلمہ کو پڑھا اور اسلام قبول کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے نا, اس کے لیے آپ کو پورا پروگرام چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. چلیں انشاءاللہ اس کا مختصر اپنی رائے, اس کے لیے کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے. میری اتنی کوئی اس کے بارے میں میں سمجھوں گا کہ قاری صداقت نے اور قاری نجم نے اتنی اچھی باتیں کر لی ہیں کہ میرا کچھ بولنا بنتا نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسی کے ساتھ مجھے علی حیدر کو, ہمارے آنریبل ججز کو اور دنیا ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.